السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى۔ ہم لوگ اپنے خیال میں بڑے دانشور، بڑے عقل مند اور بڑے سیانے، ہم نے کچھ قواعد اور ضوابط بنا رکھے ہیں اور سمجھتے ہیں جینا ہے تو انہی کی پابندی کر کے جینا ہے، اور اصل حقیقت وہ نہیں جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ کی انگنت رحمتیں ہوں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے ہمیں بہت سے قاعدے اور ضابطے ایسے عطا فرمائے جن ہی میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیر ہے، اور جن کے بارے میں ہماری ایک بہت بڑی اکثریت نہ صرف غلطی کا شکار ہے بلکہ اپنی غلطی ہی کو درست قرار دیتی ہے۔ آئیے آج کے سبق میں ایسے 3 قاعدے، ایسے 3 ضابطے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، انہیں سنیں، سمجھیں، اور جس ضابطے کے بارے میں میں آپ غلط سوچ رکھتے ہوں اس کی اصلاح کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ثلاث کلہن حق، 3 باتیں تینوں کی تینوں برحق ہیں۔ اگر وہ یہ نہ بھی فرمائیں تو ان کی بات برحق ہے، یہ غلط ہو، لیکن کمزور ایمانوں کو بیدار کرنے کے لیے پہلے فرمایا 3 باتیں تینوں کی تینوں برحق ہیں۔ اب وہ 3 باتیں ایک ایک کر کے، ما من عبد ظلم مظلمہ فیغضی عنها للہ عز وجل الا عز اللہ بها نصرہ۔ کوئی بندہ ظلم نہیں کیا جاتا، کسی قسم کا ظلم، تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کو نظر انداز کرتا ہے، کمزور نہیں، ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ جو اینٹ مارے پتھر سے جواب، ایک مارے 2 مارو۔ جو ہمارے ایک ساتھی کو نقصان پہنچا ان کے 10 ساتھیوں کو پہنچا، اسی میں جینا اور عزت سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، کوئی بندہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جاتا اور وہ اسے
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نظر انداز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مدد کر کے عزت عطا فرماتے ہیں۔ کہاں عطا فرماتے ہیں؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا دنیا و آخرت دونوں میں اس کے بدلے میں عزت دیتے ہیں۔ اب بات میری ٹھیک ہے یا ان کی ٹھیک ہے؟ سمجھ میری اور آپ کی درست ہے یا ان کا فرمان درست؟ چیمہ صاحب، تو کیا ہم اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہوش کریں۔ چھوٹی سی مثال، بیوی اگر ایک بات کہہ جائے تو کیا اس وقت تک کھانا ہضم ہوتا ہے جب تک ایک کی بجائے دو یا دو سے زیادہ نہیں سنا لیتا؟ ایسے ہی ہے کہ اور بیوی بھی اگر خامد ایک بات کہہ دے تو جہاں تک بس چلتا ہے کسر نکال کے چھوڑ دے گی۔ اگر یہ قاعدہ میرے اور آپ کے یقین میں آ جائے، نقشے بدل جائیں یا نہ بدلیں۔ اور نظر جھکانے والا، چشم پوشی کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے زیادتی کو نظر انداز کرنے والا ذلیل نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ہر چیز بدل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ دوسرا قاعدہ، وما فتح رجل باب عطیۃ يريد بها صلة الا زاده الله بها كثرة۔ کوئی بندہ صلہ رحمی کی خاطر دینے کا دروازہ نہیں کھولتا، دے رہا ہے، نانوں کو دے رہا ہے، دادوں کو دے رہا ہے، پھوپھوں کو دے رہا ہے، خالہ کو دے رہا ہے، ماموں چچا کو دے رہا ہے، اپنے اعزاء و اقارب کو دے رہا ہے، دروازہ کھول دیا، غریب ہو جائے گی، تنگ دستی اس پر غالب آ جائے گی؟ نہیں، الا زادہ اللہ بہا کثرہ، اللہ اس کے ساتھ اس کی کثرت کو زیادہ کر دے۔ جو میرے اور آپ کے پاس ہے کس نے دیا ہے؟ ننیال نے دیا یا ددیال؟ دینے والے وہ ہیں، جو دینے والے ہیں وہ زیادہ نہیں کر سکتے۔ رشتہ داروں کو دینے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی کثرت کو زیادہ کر دیتا۔ اور یہ ضروری ہے، دینے کا مقصد کیا ہو؟ خاندان میں نام ہو جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بھتیجی کی شادی کر دی، خانہ خراب ہے اس کا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ اس کی بات ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اور ساتھ جتلاتا ہے، کھانا خراب کر لیا، دودھ کی بالٹی میں گندگی پھینک دی، اب پیے گندگی والا بھی، احمق ہے یہ۔ اللہ نے اچھے کام کا موقع بھی دیا اور برباد بھی کر دیا۔ تیسرا قاعدہ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة الا زاده الله عز وجل بها قلة۔ اور جو بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اس کے پاس زیادہ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی تنگی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
وسعت کون دیتے ہیں؟ فراخی کون دیتے ہیں؟ تو تنگی بھی وہی دیتے ہیں۔ جو وسعت دے سکتے ہیں وہ تنگی نہیں دے سکتے۔ بات ختم ہو رہی۔ 3 قاعدے اللہ کے لیے میں اور آپ لے کے جائیں، مضبوطی سے ساری زندگی ان قاعدوں کو تھامیں، اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کو، اپنی اولادوں کو ان قاعدوں کی تعلیم دیں، ان کی تربیت ان کی بنیاد پر۔ دوبارہ میں آپ دوہرا لیں۔ نمبر 1، کسی بندے پہ کوئی ظلم کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے اس کو نظر انداز کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کو دنیا و آخرت میں عزت دیتے ہیں۔ حدیث میں دنیا و آخرت کا لفظ نہیں، اس میں اللہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ شرح میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کو عزت دیتے ہیں کہاں؟ دنیا و آخرت میں۔ دوسری بات، رشتہ داروں کو دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے کثرت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مال کو بڑھانے کے لیے ثواب کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اللہ اس کی تنگ دستی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تینوں ان عظیم قاعدوں کا یقین عطا فرمائے اور ان سے فیض پانے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔